السلام علیکم۔ ہجرت کے چھٹے سال میں صلح حدیبیہ کے بعد جب جنگ اور جدال کے خطرات ٹل گئے اور ہر طرف امن و سکون کی فضا پیدا ہو گئی، تو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا دائرہ صرف خطۂ عرب ہی تک محدود نہیں تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ اسلام کا پیغام تمام دنیا میں پہنچا دیا جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے بادشاہ، قیصر فارس کے بادشاہ، کسریٰ حبشہ کے بادشاہ، نجاشی مصر کے بادشاہ، عزیز اور دوسرے سلاطین عرب و عجم کے نام دعوت اسلام کے خطوط روانہ فرمائے۔ حضرت دہیہ قلبی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس خط لے کر بصرہ تشریف لے گئے اور وہاں قیصر روم کے گورنر شام حارث غسانی کو دیا۔ اس نے نامہ مبارک کو بیت المقدس بھیج دیا، کیونکہ قیصر روم ہرقل ان دونوں بیت المقدس کے دورے پر آیا ہوا تھا۔ قیصر کو جب یہ مبارک خط ملا تو اس نے حکم دیا کہ قریش کا کوئی آدمی ملے تو اس کو ہمارے دربار میں حاضر کرو۔ قیصر کے حکام نے تلاش کیا تو اتفاق سے ابو سفیان اور عرب کے کچھ دوسرے تاجر مل گئے۔ یہ سب لوگ قیصر کے دربار میں لائے گئے اور شاہی محل کے تمام دروازے بند کر دیے گئے۔ پھر قیصر نے ترجمان کو بلایا اور اس کے ذریعے گفتگو شروع کی۔ سب سے پہلے قیصر نے یہ سوال کیا کہ عرب میں جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تم میں سے ان کا سب سے قریبی رشتہ دار کون ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ میں۔ قیصر نے ان کو سب سے آگے کیا اور دوسرے عربوں کو ان کے پیچھے کھڑا کیا اور کہا کہ دیکھو، اگر ابو سفیان کوئی غلط بات کہے تو تم لوگ اس کا جھوٹ ظاہر کر دینا۔ پھر قیصر اور ابو سفیان میں جو باتیں ہوئی وہ یہ ہے۔ پھر قیصر نے پوچھا کہ ان کا خاندان کیسا ہے، ان کا مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو ابو سفیان نے جواب دیا کہ ان کا خاندان شریف ہے۔ پھر قیصر نے پوچھا کہ کیا اس خاندان میں سے پہلے بھی کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا کیا؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ نہیں۔ پھر قیصر نے پوچھا کہ کیا ان کے باپ داداؤں میں کوئی بادشاہ تھا؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ نہیں۔ پھر قیصر نے پوچھا کہ جن لوگوں نے ان کا دین قبول کیا ہے وہ کمزور لوگ ہیں یا صاحب اثر ہے؟ پھر ابو سفیان نے کہا کہ وہ کمزور لوگ ہیں۔ پھر قیصر نے پوچھا کہ ان کو جو فالو کرنے والے لوگ ہیں وہ بڑھ رہے ہیں یا گھٹتے جا رہے ہیں؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ وہ لوگ بڑھتے جا رہے ہیں۔ پھر قیصر نے پوچھا کہ کیا کوئی ان کے دین میں داخل ہو کر پھر اس کو ناپسند کر کے پلٹ بھی جاتا ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ نہیں۔ پھر قیصر نے پوچھا کہ کیا نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے تم لوگ انہیں جھوٹا سمجھتے تھے؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ نہیں۔ پھر قیصر نے کہا کہ کیا وہ کبھی عہد شکنی اور وعدہ خلافی بھی کرتے ہیں؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ ابھی تک تو نہیں کی، لیکن اب ہمارے اور ان کے درمیان صلح حدیبیہ میں جو ایک نیا معاہدہ ہوا ہے، معلوم نہیں کہ اس میں وہ کیا کریں گے۔ تو قیصر نے پوچھا کہ کیا کبھی تم لوگوں نے ان سے جنگ بھی کی ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ ہاں۔ تو قیصر نے پوچھا کہ نتیجہ جنگ کا کیا ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ کبھی ہم جیتے یا کبھی وہ جیتے۔ تو قیصر نے کہا کہ وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتے ہیں؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ صرف ایک خدا کی عبادت کرو، کسی اور کو خدا کا شریک نہ ٹھہراؤ، بتوں کو چھوڑو، نماز پڑھو، سچ بولو، پاک دامنی اختیار کرو اور رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ یہ تمام باتیں سن کر قیصر نے کہا کہ تم نے ہمیں بتایا کہ وہ خدا واحد کی عبادت کرنے کے لیے کہتے ہیں، شرک سے پرہیز کرنے کے لیے کہتے ہیں، بت پرستی کو چھوڑنے کے لیے کہتے ہیں، پاک دامنی صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں۔ تو سن لو کہ تم نے جو کچھ کہا ہے، اگر یہ صحیح ہے تو وہ ان قریب اس جگہ کے مالک ہو جائیں گے جہاں اس وقت میرے قدم ہے، اور میں جانتا ہوں کہ ایک رسول کا ظہور ہونے والا ہے، مگر میرا یہ گمان نہیں تھا کہ وہ رسول تم عربوں میں سے ہوگا۔ اگر میں یہ جان لیتا کہ میں ان کے بارگاہ میں پہنچ سکوں گا تو میں تکلیف اٹھا کر وہاں تک پہنچتا، اور اگر میں ان کے پاس ہوتا تو میں ان کے مبارک پاؤں دھو لیتا۔ قیصر نے اپنی اس تقریر کے بعد حکم دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھ کر سنایا جائے۔ نامہ مبارک میں لکھا تھا: شروع کرتا ہوں میں خدا کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اللہ کے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ خط ہرقل کے نام ہے جو روم کا بادشاہ ہے۔ اس شخص پر سلامتی ہو جو ہدایت کا پیرو ہے۔ اس کے بعد
میں تم کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، تم مسلمان ہو جاؤ تو سلامت رہو گے، خدا تم کو 2 گنا ثواب دے گا، اور اگر تم نے روگردانی کی تو تمہاری تمام رعایا کا گناہ تم پر ہوگا۔ اے اہل خطاب، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اور ہم میں سے بعض لوگ دوسرے بعض لوگوں کو خدا نہ بنائے، اور اگر تم نہیں مانتے تو گواہ ہو جاؤ کہ ہم مسلمان ہیں۔ کیسر نے جو ابو سفیان سے گفتگو کی، یہ سن کر درباری پہلے ہی انتہائی بیزار ہو چکے تھے۔ اب یہ خط سنا۔ پھر جب کیسر نے ان لوگوں سے یہ کہا کہ اے جماعت روم، اگر تم اپنی فلاح اور اپنی بادشاہ کی بقا چاہتے ہو تو اس نبی کی بیعت کر لو، تو درباریوں نے اس قدر ناراضگی اور بیزاری پھیل گئی کہ وہ لوگ جنگلی گدھوں کی طرح بدک بدک کر دربار سے دروازوں کی طرف بھاگنے لگے، مگر چونکہ تمام دروازے بند تھے اس لیے وہ لوگ باہر نہ نکل سکے۔ جب کیسر نے اپنے درباریوں کی نفرت کا یہ منظر دیکھا تو وہ ان لوگوں کے ایمان لانے سے مایوس ہو گیا، اور اس نے کہا کہ ان درباریوں کو بلاؤ۔ جب سب آ گئے تو کیسر نے کہا کہ ابھی میں نے تمہارے سامنے جو کچھ کہا اس سے میرا مقصد تمہارے دین کی پختگی کا امتحان لینا تھا، تو میں نے دیکھ لیا کہ تم لوگ اپنے دین میں بہت پکے ہو۔ یہ سن کر تمام درباری کیسر کے سامنے سجدے میں گر پڑے، اور ابو سفیان وغیرہ سب دربار سے نکال دیے گئے اور دربار برخاست ہو گئی۔ چلتے وقت ابو سفیان نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بہت بڑھ گیا، دیکھ لو رومیوں کا بادشاہ بھی اب ان سے ڈر رہا ہے۔ کیسر چونکہ تورات اور انجیل کا ماہر ہے اور علم نجوم سے واقف تھا، اس لیے وہ نبی آخر الزماں کے ظہور سے باخبر تھا، اور ابو سفیان کی زبان سے حالات سن کر اس کے دل میں ہدایت کا چراغ روشن ہو گیا تھا، مگر سلطنت کی حرص اور ہوس کی آندھیوں نے اس چراغ ہدایت کو بجھا دیا اور وہ اسلام کی دولت سے محروم رہ گیا۔